شکریہ. بجٹ کی سپیچ میں فائنانس منسٹر نے 4 برادریوں کا ذکر کیا. بھارت کی سب سے بڑی اقلیت مسلمان ہے 17 کروڑ. میں حکومت سے جاننا چاہتا ہوں کہ کیا 17 کروڑ مسلمانوں میں غریب نہیں ہے, نوجوان نہیں ہے, کسان نہیں ہے, خواتین نہیں ہے؟ وطن عزیز میں سب سے غریب مسلمان ہیں. سب سے زیادہ ناخواندگی مسلم خواتین میں. AIDS اور PLFS کا ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ مسلمانوں میں سب سے کم اثاثے ہیں اور کنزمپشن لیول دوسرے مذہبی گروپوں کے بنسبت سب سے کم ہے. تعلیمی اداروں میں میڈم 15 اور 24 سال کی عمر میں بھرتی انرولمنٹ میں مسلمانوں کی صرف 29%, شیڈول کاسٹ کی 44%, ہندو OBC کے 51% اور ہندو اپر کاسٹ کی 59% ہے. ہائر ایجوکیشن مسلمانوں کا انرولمنٹ صرف 5% ہے. PLFS کا 2018-19 کا ڈیٹا ویج امپلائز بتاتا ہے کہ مسلمان 22% تھے, 2022-23 میں 15% ہو چکا ہے. سیلف امپلائمنٹ میں مسلمان ہندو سکھ سے زیادہ 58.4% ہے. ریگولر ویج امپلائمنٹ میں سب سے کم مسلمان ہے 15% اور کیجول لیبر میں سب سے زیادہ مسلمان 26% ہے. تو مسلمانوں کا شیئر ریگولر امپلائمنٹ میں لاس ہو رہا ہے امپلائمنٹ کا. مسلمان نوجوانوں کا نہ روزگار ملتا ہے, نہ تعلیم کے مواقع, نہ حکومت ان کو کوئی تربیت سہولت دی جاتی ہے. میں موڈی حکومت کو ایک مسلمانوں کا ایک اچھوت بنا دیا ہے, نہ کوئی سیاسی نمائندگی ہے, نہ ملک کی ترقی میں ان کا کوئی حصہ دیا جا رہا ہے. میں میڈم مائنورٹی ویلفیئر منسٹری میں 2023-24 میں 38% کی بجٹ میں کمی کر دی گئی, 5,000 سے 3,000 کروڑ کر دیا گیا. اس سال کے بجٹ میں صرف چند سو کروڑ کا اضافہ کیا گیا, مگر 23-24 کے بجٹ کے لیول پر پیسے مختصر نہیں کیے گئے. یہ موڈی حکومت کی بدنیتی اور جھوٹا کمٹمنٹ ہے اقلیتوں کے تعلق سے. تعلیم کے اقلیتی اسکالرشپ میڈم اقلیتوں کے غریب طلباء اور طالبات کو دی جاتی رقم میں کمی کر دی گئی. 2019 میں موڈی نے کہا تھا کہ 1 کروڑ اسکالرشپ دیے جائیں گے, اب صرف 58 لاکھ دیے جا رہے ہیں. 47% اقلیتی اپلیکینٹس کو ہر سال اسکالرشپ سے محروم کر دیا جا رہا ہے. 10 سال سے میں کہہ رہا ہوں کہ ڈیمانڈ ڈریون کرو. ڈیمانڈ ڈریون کے لیے صرف 3,000 کروڑ کی ضرورت ہے, مگر یہ حکومت سچائی کو اور ایمانداری سے کام نہیں کر رہی ہے. 2007 اور 8 سے مائنورٹی اسکالرشپ کا نمبر اضافہ نہیں ہوا ہے. پری میٹرک اسکالرشپ میڈم کنڈو کمیٹی نے کہا کہ مسلمانوں میں ڈراپ آؤٹ ریٹ پرائمری لیول پر ہوتا ہے, تو حکومت نے 9th کلاس سے پری میٹرک اسکالرشپ پیسے دے رہی ہے. NDMC کی اکوٹی میڈم 800 کروڑ ایک مذاق ہے. PMGAV کے میں 910 کروڑ دیے گئے. ساری دنیا جانتی ہے کہ جہاں مسلمان بستا ہے گاؤں میں, شہر میں, وہ انڈر ڈیولپ ایریا ہے, اور آپ مذاق کریں اونٹ کے منہ میں زیرہ دے کر. حج میں 97 کروڑ. حج کمیٹی ایک رشوت کا مرکز بن چکا ہے. پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کے ایک لائسنس کے لیے پیسے دینا پڑتا ہے, بلڈنگ سلیکشن کے لیے پیسے دینا پڑتا ہے, مینا مزدلفہ میں کمپنی کے سلیکشن کے لیے پیسے دینا پڑتا ہے. میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اس حتم کیا جائے اور CBI سے انکوائری کروائی جائے. موڈی حکومت کو اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں سے نفرت کو ختم کرنا پڑے گا. مسلمانوں کو ان کا دستوری حق ملنا چاہیے. آپ کیسے وکست بھارت بنائیں گے اگر 17 کروڑ مسلمان نفرت کریں گے؟ میڈم پوری سپیچ میں فائنانس منسٹر کے بچوں کا ذکر نہیں ہے. آج ہمارے دیش میں 66 لاکھ بچے روز بھوکے سوتے ہیں. 46 ملین بچے سٹنٹڈ ہیں میل نیوٹریشن کی وجہ سے. 25 ملین بچے ویسٹڈ ہیں. معصوم بچوں کی یہ بدقسمتی اور بدبختی ہے کہ ایک شخص چائے بیچ کر وزیر اعظم بن گیا. LTC long term capital gain tax madam was decreased from 20 to 12.5%. However, the indexation benefit has been removed and won't apply to any property purchased after 2001. This will be detrimental to the growth of real estate, limit household capital formation and impact employment generation in construction sector. This change in LTCG is a quasi-wealth tax on household, particularly the middle class. انٹرنشپ پروگرام میڈم 5 سال میں آپ 1 کروڑ لوگوں کو انٹرن کرائیں گے. یعنی ایک کمپنی کو 4,000 لوگوں کو ٹرین کرنا پڑے گا. مجھے بتائیے کیا یہ بڑی کمپنی کا معنی کیا ہے؟ It is unachievable. Will it be based on market cap, revenue, employee size? Maybe Prime Minister Modi is saying to Agniveer to do internship after 4 years of service in armed forces. Madam, 21 billion people have given up all hope and stopped looking for jobs. This brings down to 9% eligible population that is either employed or they are looking for jobs. Maybe Finance Minister can introduce a Berozgar tax and tax the unemployed as well. No significant increase for social welfare, healthcare. It looks like Prime Minister Modi is saying دیش کی middle class کی سمپتی پر پہلا حق ہمارے allies کا ہے. In real terms, when adjusted to inflation, the allocation of health AB PMJ has declined. Modi is saying he said heal in India during G20. The reality is India is hurting. Madam, this government wants to increase FDI from China.
Is the Prime Minister not concerned that our armed forces cannot patrol 26 patrolling points out of 65 in Ladakh? Maybe the Prime Minister wants the Chinese monopoly Indian markets. Import from China have crossed 101 billion 2024. Prime Minister Modi says Khelo India, but in reality the budget has shown that Modi government policy is Jhelo India. Gharib, middle class, farming, city dwellers, men and women, sab Modi ko jhel rahe hain. Madam, in the current financial year, in February 5th, 15,993 MSMEs have been closed. Total MSCs closed have 35,680. Andhra Pradesh bifurcation. This parliament passed a law. For last 10 years, Modi government has shown their intellectual dishonesty in not giving ITR, IIM, Bayaram Steel Factory, Railway Corridor Hazipet, recognition of Palmaru as National Irrigation Project. This shows intellectual dishonesty of this government. Madam, I end my speech by quoting a famous poet, and I'm amending certain verses. 133 करोड़ इंसानों जिंदगी से बेगानों सिर्फ हुक्मरानों ने हक तुम्हारा छीना है खाक ऐसे जीने पर ये भी कोई जीना है बेशऊर भी तुमको बेशऊर कहते हैं सोचता हो ये नादान कैसे हवा में रहते हैं 133 करोड़ इंसानों कब तक ये खामोशी चलते फिरते जिंदानों गरीब खवातीन नौजवानों किसानों से रोने की सदाएं आती हैं जब शबाब पर आकर खेत लहलाता है किसके नयन रोते हैं कौन मुस्कुराता है काश तुम भी समझो काश तुम भी जानो किस कदर भयानक है जुल्म का ये ढब देखो रख से आतिश व आहन देखते ही जाओगे होश में ना आओगे और अनएम्प्लॉयमेंट पर अभी बोला गया नौकरियां दे रहे हैं तो शायर ने इनके बारे में अच्छा कहा कि फूल शाखों पर खिलने लगे तुम कहो जाम जिंदों को मिलने लगे तुम कहो चाक सीनों के सिलने लगे तुम कहो इस खुली झूठ को जहन की लूट को मैं नहीं मानता मैं नहीं जानता शुक्रिया मैडम